بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبض القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک میری ذات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، آج کی یہ محفل پاک جو کہ ماہانہ 11ویں شریف کے سلسلے میں سجائی جاتی ہے، اور آج اس کا جو عنوان ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں اسلام کے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کا انتظام کرنے والے، شرکت کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں سب کو دینی دنیاوی برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، موضوع جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے شان صدیق اکبر بزبان اہل بیت۔ تو باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی جائیں انہیں بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، تاکہ سردی کے اس موسم کے اندر ہم جو اپنا آرام چھوڑ کر یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں تو یہاں سے ہم کچھ سیکھ کر جائیں، عقیدے کی، پیار محبت کی باتیں لے کر جائیں، تاکہ ہمیں آئندہ زندگی میں اس کا فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام ہے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اب جو ہمارا موضوع ہے اسی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ صدیقین پر اللہ کا انعام ہے، جو بھی صدیق ہے اس پر اللہ کا انعام ہے، اور حضور سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ صدیقین پر انعام ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر تمام صدیقین کے سردار ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کا خاص انعام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اہل سنت کا عقیدہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کیا ہے؟ انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اجماع ہے اہل سنت کا اس پر۔
کائنات میں انبیاء کے بعد حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضور سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مرتبہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ نے سمجھنی ہے، بعض فضیلتیں دوسرے صحابہ کو ملی ہیں جو کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بظاہر نہیں ملی، مگر یاد رکھیے وہ فضیلت ہے، افضلیت نہیں۔ فضیلت ہے، افضلیت نہیں ہے۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان اور یہ فضیلت عطا کی، ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، یعنی آمنہ کے لال کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں۔ یہ ایسی فضیلت ہے جو کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں، کسی کو حاصل نہیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اس کا نکاح مولا علی سے کروایا ہے۔ یہ فضیلت حضور سیدنا صدیق اکبر کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال سماعت کیجیے، ایک صحابی وہ ہیں جو اکیلے گواہی دیں تو ان اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے نا، شریعت کے اندر 2 گواہ ہیں، مگر وہ صحابی ایسے ہیں وہ اکیلے گواہی دیں تو اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ اب یہ فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہے۔ مگر پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صحابہ صدیق اکبر سے افضل ہو گئے، یہ افضلیت نہیں، شان ہے، عظمت ہے، ایک جزوی فضیلت ہے۔ لیکن جب یہ سوال پیدا ہوگا، جب یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ نبی کے صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے، تو اس وقت ایک ہی جواب ہے، نبی کے صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شان اور عظمت اور فضائل اہل بیت کے افراد نے بیان کیے، ان کی طرف جانے سے پہلے آپ کا مختصر تعارف وہ سن لیتے ہیں۔ آپ کا نام ہے ابو بکر۔ ابو بکر کسے کہا جاتا ہے؟ عرب کے اندر جو بندہ مالدار ہو، مال رکھنے والا ہو اور بہت زیادہ اونٹ اس کے پاس ہوں اور اونٹوں کے معاملے کے اندر مہارت رکھتا ہو، ان کی دیکھ بھال کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر مہارت رکھتا ہو، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو خاندان تھا، قبیلہ تھا، وہ بڑا مالدار تھا، کثیر مہارت رکھنے والا، تو اس وجہ سے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی آپ کو ابو بکر کس لیے کہا جاتا ہے۔ ابو کا معنی ہے والا، ابو کا کیا معنی ہے؟ اور بکر کا معنی ہے پہلے نمبر والا۔ بکر کا کیا معنی؟ اولیت والا۔ ابو بکر کا معنی بنا پہلے نمبر والا، سبقت کرنے والا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے مردوں کے اندر سب سے پہلے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام کے سب سے پہلے خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں جنہوں نے خطبہ دیا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے لقب بھی عطا کیے، ایک آپ کا لقب ہے عتیق اور دوسرا جو مشہور ہے صدیق۔ عتیق آپ کا جو نام ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو مخاطب کیا، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کیا ہے، جہنم سے آزاد کیا ہے۔ عتیق مانا آزاد کیا ہوا، فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو جہنم سے آزاد ہے، تو جہنم سے آزاد ہے۔ اور اس کے بعد ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس بندے کو دیکھے جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو آپ عتیق ہیں، جہنم سے آزاد شدہ ہیں۔ دوسرا آپ کا لقب ہے صدیق، کیونکہ آپ نے تصدیق کی رسول اللہ علیہ السلام کی بغیر کسی تردد کے، بغیر شک کے تصدیق کی۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو معراج کی رات رب تعالیٰ نے سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ساتوں آسمانوں سے اوپر لامکان تک سیر کروائی، صبح آپ لوگوں کے سامنے جب تشریف فرما ہوئے انہیں بتایا کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا۔ رب نے بیان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رات کے مختصر حصے میں محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی، سرکار نے لوگوں کو بتایا، لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا، مسجد حرام سے مسجد اقصی اتنا لمبا سفر، راتوں رات بندہ جائے واپس آئے، نہیں ہو سکتا۔ اب لوگوں نے انکار کیا، جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس بات پہنچی، لوگوں نے کہا ابو بکر تم ان کی بات مانتے ہو، تصدیق کرتے ہو، اب ذرا اس بات کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، واپس بھی آیا، اے ابو بکر یہ بات مانتے ہو؟ تو کہا اگر مصطفیٰ نے کہی ہے ابو بکر انکار کر ہی نہیں سکتا۔ پوچھا کہی ہے؟ کہا ہاں کہی ہے۔ کہا پھر ابو بکر تصدیق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر اتنی عجیب بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، اس کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ فرمایا یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، میں روزانہ صبح و شام ان کی آسمانی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہ یہ تو ایک بات ہے، صبح و شام جو وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں ہم تو اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا، اور ان کی شان کیا ہے آئیے سنیے۔ نبی کے اہل بیت نے شان صدیقی کو بیان کیا۔ سالم بن ابو حفصہ نامی ایک بندہ ہے، اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا مجھے بتائیے ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور سیدنا
سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے سالم ابو بکر و عمر سے پیار کیا کرو، ابو بکر و عمر سے پیار کیا کرو، اور جس بندے کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے اس سے دور ہو جاؤ، جو ان سے بغض رکھتا ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ اللہ نے ان دونوں کو ہدایت کا امام بنایا ہے، اللہ نے ان دونوں کو ہدایت کا، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ امام جعفر الصادق کہہ رہے ہیں، امام باقر فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا یا سالم کیا تمہیں پتہ نہیں ابو بکر میرے نانا ہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ابو بکر میرے نانا ہیں؟ اور کوئی اپنے بڑوں کو برا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا، یہ سالم خود بیان کرتا ہے، جب آپ کے وصال کا وقت آیا آپ کہہ رہے تھے، دعا کر رہے ہیں مولا میرے دل میں ابو بکر کا پیار بھی ہے، میرے دل میں عمر کا پیار بھی ہے، اور اگر میرے دل میں ان دونوں کا پیار نہ ہو مجھے میرے نانا کی شفاعت نہ ملے۔ غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیو، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ سالم بن ابو حفصہ بیان کر رہا ہے کہ امام جعفر الصادق دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا میرے دل میں ابو بکر کا پیار بھی ہے، عمر کا پیار بھی ہے۔ آگے چلیے ذرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یار کی شان سنیے امام زین العابدین سے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر سوال کرنے لگا سرکار کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر کا مرتبہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا اگر مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے دربار میں چلے جاؤ، جو مرتبہ اس وقت ہے یہی مرتبہ اس وقت تھا۔ ایک طرف ابو بکر ہیں اور پھر ساتھ فاروق اعظم ہیں، اگر مرتبہ دیکھنا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، دنیا کے اندر بھی یہی مرتبہ تھا۔ اور ایک آدمی آپ کے پاس آیا ہے، آ کر سوال کرنے لگا یہ بتائیے ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس بندے نے بڑے عجیب لہجے میں سوال کیا، ابو بکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سوال سنا نا، آپ اس کی نیت سمجھ گئے، فرمایا ابو بکر صدیق کا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق کا پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ اس نے حیرانگی کا اظہار کیا، آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے امام نے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف میں نہیں کہتا، آمینہ کے لال نے بھی کہا ہے۔ صرف میں نہیں کہتا، آمینہ کے لال نے بھی کہا ہے۔ ارے انہیں صدیق نبی کے ہر صحابی نے کہا ہے، اور تو یہ بات کرتا ہے، حیرانگی کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا چلا جا، ابو بکر سے پیار کیا کر، ابو بکر سے محبت کیا کر، اپنے دل میں ابو بکر کا احترام لے کیا۔ قیامت والے دن رب نے پوچھا میں ذمہ دار ہوں اس وجہ سے کہ تیرے دل میں ابو بکر کا پیار ہے۔ اگر کوئی سوال تیرے اوپر ہوا نا کہ ابو بکر سے پیار کیوں کیا تھا، تو کہا امام زین العابدین جواب دے گا، میں ذمہ دار ہوں، ابو بکر سے پیار کیا کر۔ اور صدیق میں نے نہیں کہا، انہیں صدیق آمینہ کے لال نے کہا ہے، انہیں صدیق رب نے بنایا ہے، اور نبی کا ہر صحابی انہیں صدیق کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا امام حسن سے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا، حضرت امام حسن فرماتے ہیں مجھے خواب نظر آیا
میں نے خواب کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، صدیق اکبر کا دیدار کیا، فاروق اعظم کا دیدار کیا، عثمان غنی کا دیدار کیا، اور میں نے دیکھا سرکار نے اپنا ہاتھ عرش کے اوپر رکھا ہوا ہے، عرش کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ سرکار پہ رکھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم کو دیکھا، فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ صدیق اکبر پہ رکھا ہے۔ عثمان غنی کو دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ فاروق اعظم پہ رکھا ہے، اور سامنے خون پڑا ہے۔ خواب میں بتایا گیا یہ عثمان غنی کا خون ہے۔ رب قتل کرنے والوں سے حساب لے گا، رب قتل کرنے والوں سے حساب لے گا۔ پتہ یہ چلا امام حسن نے دو چیزیں سمجھا دیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے۔ سرکار سب سے آگے ہیں، پیچھے صدیق اکبر ہیں، پیچھے فاروق اعظم ہیں، پیچھے عثمان غنی ہے۔ بتا دیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ ان کا مرتبہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا خون عثمان عام نہیں ہے، رب حساب لے گا جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب آگے چلیے، آئیے شان صدیقی سنیے مولا علی کی زبان سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، مگر ان کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ نہیں، دوسری عورت، ان سے حضرت محمد بن حنفیہ۔ انہوں نے ایک روز حضرت مولا علی سے سوال کیا، حضور یہ بتائیں سرکار کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ سرکار کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا ابو بکر کا ہے۔ پھر سوال کیا حضور پھر کس کا ہے؟ فرمایا عمر کا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں، حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا نا، اب آگے کہا حضور پھر ان کے بعد تو آپ ہی کا مرتبہ ہے، ان کے بعد تو آپ ہی کا مرتبہ ہے۔ مولا علی نے عاجزی کی، فرمایا میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، میں تو ایک عاجزی کی نا ان کی ساری کی، فرمایا میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں۔ تو میرے مولا علی نے بالکل واضح انداز میں فیصلہ کر دیا ہے، نبی کے صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، پھر اس کے بعد فاروق اعظم ہیں۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیو توجہ سے حدیث سنیے گا، سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور یہ وقت کون سا ہے؟ جب حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے اور آپ کو غسل دیا جا چکا ہے۔ جب آپ کو غسل دے دیا گیا، صحابہ موجود ہیں، صدیق اکبر کا جسم مبارک پڑا ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہاں پہ موجود ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں صحابہ سن رہے ہیں، میرے مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا واشدهم یقینا واخوفهم للہ واعظمهم غناء واحبتهم على رسولہ واحدبهم على الاسلام وآمنهم على اصحابہ واحسنهم صحبتا وافضلهم مناقبا واکثرهم ثوابا وارفعهم درجا وارفعهم درجا وارفعهم درجا واقربهم من رسوله واشبعهم هديا وخلقا وسمتا واوثقهم عنده واشرفهم منزلة واكرمهم عليه فجزاك الله عن الاسلام وعن المسلمين وعن رسوله خيرا۔ مولا علی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، مولا علی نے خطاب کرتے ہوئے
ہوئے کہا اے ابو بکر اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے، تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے۔ اور مولا علی اعلان کر رہے ہیں، مولا علی بتا رہے ہیں اے ابو بکر تو نبی کے صحابہ میں سب سے پختہ ایمان والا ہے، تو نبی کے صحابہ میں سب سے پختہ یقین والا ہے۔ اے ابو بکر تیرے دل میں سب سے زیادہ رب کا خوف ہے، رب کا ڈر ہے، رب کی خشیت ہے۔ نبی کے جتنے صحابہ ہیں وہ رب سے ڈرنے والے ہیں، نبی کے جتنے صحابہ ہیں رب سے ڈرنے والے ہیں۔ مولا علی خوف خدا والے، حضرت عثمان خوف خدا والے، حضرت ابو عمر خوف خدا والے ہیں۔ ہر صحابی کے دل میں خوف ہے، مگر مولا علی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ اور اس کے بعد مولا علی نے کہا نبی کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہیں، بڑی بڑی خدمت کرنے والے بیٹھے ہیں، مگر مولا علی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جتنے بھی بیٹھنے والے ہیں سب سے زیادہ مصطفیٰ کی خدمت کی ہے تو صدیق اکبر نے کی ہے۔ سب سے زیادہ مصطفیٰ کی خدمت کرنے والے صدیق اکبر ہیں، اپنے مال سے خدمت کرتے ہیں، اپنی جان سے خدمت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے خدمت کرتے ہیں، اپنے وقت سے خدمت کرتے ہیں، اور یوں خدمت کر رہے ہیں سارے کا سارا مال پیش کر رہے ہیں، سارے کا سارا مال پیش کر رہے ہیں، اپنی جان مصطفیٰ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اپنا مال مصطفیٰ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اور مولا علی نے اعلان کر دیا ہے اے ابو بکر تو مسلمانوں پہ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا اے ابو بکر جتنے بھی مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے والے ہیں تو نے مصطفیٰ کی صحبت کا سب سے بہترین حق ادا کیا ہے، سب سے بہترین حق ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اے ابو بکر نبی کے صحابہ میں تیرا سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے اونچی شان ہے، سب سے بڑا مقام ہے۔ گویا مولا علی کہہ رہے ہیں اے ابو بکر تیرا پہلا نمبر ہے، اے ابو بکر تیرا پہلا نمبر ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیجئے۔ دمادم مست کلندر صدیق دا، دمادم مست کلندر صدیق دا، دمادم مست کلندر صدیق دا۔ مولا علی اعلان کر رہے ہیں نبی کے صحابہ میں تیرا سب سے بڑا مقام ہے، سب سے اونچی شان ہے۔ اور اس کے بعد مولا علی نے اعلان کر دیا ہے اے ابو بکر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تجھے سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، تو مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے۔ اور ذرا غور تو کیجئے مصطفیٰ نے قریب رکھا ہے، سفر میں قریب رکھا ہے، حضر میں قریب رکھا ہے، مسجد میں قریب رکھا ہے، گھر میں قریب رکھا ہے، ارے سب سے بڑھ کے یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی قریب رکھا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی قریب رکھا ہے۔ اور جب قبر سے تشریف لائیں گے اپنے قریب رکھیں گے، میدان معاشر میں اپنے قریب رکھیں گے، اور جنت میں بھی اپنے قریب رکھیں گے۔ سب سے زیادہ قرب ملا ہے صدیق اکبر کو ملا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلیے میرے مولا علی نے اعلان کر دیا ہے اے ابو بکر تیرا چلنا مصطفیٰ جیسا ہے، تیرا بیٹھنا مصطفیٰ جیسا ہے، تیری گفتگو مصطفیٰ جیسی ہے، تیرے طریقے مصطفیٰ جیسے ہیں، تیرا بولنا مصطفیٰ جیسا ہے، تیری زندگی مصطفیٰ جیسی ہے۔ تو نے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیا ہے، سنت پہ عمل کیا ہے۔ مطلب یہ مولا علی اعلان کر رہے ہیں نبی کے صحابہ میں صدیق اکبر کا سب سے بڑا تحقیق نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ نبی کے صحابہ میں صدیق اکبر کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ یہ مولا علی نے صحابہ کے سامنے کہا۔ اللہ اکبر، جب صحابہ نے سنا نا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
رو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے تو سچ کہہ رہا ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ واقعی ایسا ہے جو شان آپ نے بیان کی ہے اللہ نے صدیق اکبر کو عطا کی ہے۔ یہ پتہ ہے کون ہے صدیق اکبر؟ یہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ آمینہ کا لال فرماتا ہے اس زندگی میں ظاہری طور پر میرے اوپر جس نے احسان کیے میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، ہاں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ رب قیامت میں عطا کرے گا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے شک کیا مگر ابو بکر ہے، جیسے ہی دعوت دی بغیر شک کے کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن گیا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جب نبی اعلان کرتے ہیں سارا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، سارا مال پیش کر دیا ہے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں جب بیٹھے ہیں رب کا سلام آتا ہے اور فرشتہ آ کے کہتا ہے، رب فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھئے کیا اس حالت میں مجھ سے راضی ہے؟ غور کیجئے ذرا، یہ مقام صدیق اکبر ہے۔ رب پوچھتا ہے اے ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میری کیا مجال ہے میں رب سے راضی نہ ہو، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں۔ ارے یہ تو وہ ہے، یہ خدا سے راضی ہے، خدا ان سے راضی ہے۔ رب نے اپنی رضا کا مجدہ عطا کر دیا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں، یہ وہ صدیق اکبر ہیں زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے زنا سے بچتے ہیں، شراب سے بچتے ہیں اور ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ارے یہ وہ صدیق اکبر ہیں ہجرت کے سفر میں مصطفیٰ نے اپنے ساتھ رکھا ہے اور اپنے ساتھ رکھ کے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے میری بارگاہ میں سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر۔ امام راضی نے اس بات کو لکھا، ذرا غور کیجئے گا، میں دو باتیں عرض کر کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے یہاں سے لاہور کا سفر کرنا ہو اور جانا بھی پیدل ہے یا گھوڑے پہ اونٹ پہ جانا ہے اور سفر بھی ایسا جس میں جان کا خطرہ ہے، تو آپ بتائیے میں اپنے ساتھ کسے لے کر جاؤں گا؟ اس بندے کو جس پر مجھے پورا بھروسہ ہے یار یہ بندہ دھوکہ نہیں دے گا۔ جب جان کا خطرہ ہونا تو بندہ اپنے بھائی پہ بھی بھروسہ نہیں کرتا، شک کرتا ہے یار کہ یہی دشمن کے ساتھ نہ ملا ہو۔ کس کو لے کر جائیں گے؟ جس پر گویا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے سے بھی زیادہ اعتبار ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ امام راضی کہتے ہیں ہجرت کا سفر ہے، دشمن جان کے در پہ ہے، مکہ سے مدینہ جانا ہے، اللہ اکبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ رکھا ہے، حالانکہ بڑی بڑی شان والے صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے عظمت والے موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ سرکار کے اہل بیت کے افراد موجود ہیں، مگر سرکار نے اگر ساتھ رکھا ہے صدیق اکبر کو رکھا ہے اور مصطفیٰ نے ساتھ رکھ کر بتا دیا ہے میرا ابو بکر سچے ایمان والا ہے۔ یہ اوپر سے ایمان کے دعوے نہیں کرتا، یہ دل سے میرا غلام ہے۔ سرکار نے ساتھ رکھا ہے، اور ہاں مولا علی کی ڈیوٹی اپنے بستر پہ لگائی ہے، وہ ان کا مقام ہے، اور ہجرت کے سفر میں ساتھ جانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، میں بس آخری بات عرض کرتا ہوں لیکن ہے بڑے پیار والی، توجہ فرمائیے گا۔ غار کے اندر کتنے دن رہے؟ 3 دن 3 راتیں، تاکہ دشمن اگر تلاش کر بھی رہا ہے تو 1-2 دن تلاش کر کے واپس چلا جائے، پھر آسانی سے اگلا سفر ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے غار کے اندر کیا ہو رہا ہے؟
ایک تو 5 وقت کی نماز ہے، نماز فرض ہو چکی، 5 وقت کی نماز ہے، اور کیا ہے؟ ذرا محبت کی فکر سے اور سوچ سے سوچئے نا ذرا، چہرہ مصطفیٰ ہے، ابو بکر کی نگاہ ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے، ابو بکر کی نگاہ ہے۔ اللہ اکبر، راز و نیاز کی باتیں ہیں، محبوب کرم کرنے والے ہیں، کرم ہو رہا ہے ابو بکر پہ، 3 دن اور 3 راتیں مسلسل۔ اب راوی تو ہے ہی کوئی نہیں وہاں پہ، یا تو مصطفیٰ نے بتانا ہے یا صدیق اکبر نے بتانا ہے، اور وہاں پہ چند باتوں کے سوا اور کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ خاص باتیں ہیں، بتانے والا جانے، سننے والا جانے۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک نظر اگر کسی پہ پڑ جائے نا، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ وہ کیا بنتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، ایک آدمی ساری زندگی معاذ اللہ کفر میں گزاری ہو، ساری زندگی، اپنے مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، آمینہ کے لال کا دیدار کیا، اب یہ کیا بن گیا ہے؟ کیا بن گیا؟ نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، زکاتیں دی ہیں، حج کیے ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ حدیث موجود ہے، ایک یہودی لڑکا ہے، یہودی لڑکا ہے، یہودی مگر سرکار کی خدمت کرتا ہے۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا نا، آخری لمحے ہیں، سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا آؤ اس کے پاس چلتے ہیں، عیادت کر کے آتے ہیں۔ آمینہ کا لال تو جانتا ہے نا کس لیے جا رہا ہوں۔ جب سرکار وہاں پہنچے نا، آخری لمحے ہیں، فرمایا اے لڑکے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، رب جنت عطا کرے گا، رب جنت عطا کرے گا۔ باپ پاس کھڑا ہے، مختلف روایات ہیں، اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں مان لو، کیونکہ باپ کو پتا تھا نا محبت ہے چہرہ مصطفیٰ سے، خدمت بھی کرتا ہے اور اندر سے دل بھی ہے، مجھے دیکھ کے ڈر رہا ہے۔ کہا بیٹا جیسا کہتے ہیں مان لو۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اب صحابی ہے۔ اب کون ہے؟ تھوڑی دیر گزری، انتقال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تجہیز و تکفین ہم کریں گے۔ غور کیجئے، جنازہ کس نے پڑھایا ہوگا؟ آمینہ کے لال نے۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ نبی کے صحابہ۔ جب آمینہ کا لال کہہ رہا ہوگا مولا اسے بخش دے، مولا اسے بخش دے۔ اب سوال یہ ہے، نمازیں پڑھی کوئی نہیں، روزے رکھے کوئی نہیں، زکاتیں دی کوئی نہیں ہے، ساری زندگی عبادت میں گزاری کوئی نہیں ہے، صحابی کیوں بنا؟ صحابی کیوں بنا؟ ایک بار چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، رب نے صحابی بنا دیا ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ وہ نبی کا صحابی ہے جس نے زندگی کے چند لمحے ایمان کی حالت میں گزارے ہیں، مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، اور دوسری طرف ایک اللہ کا ولی ہو جسے رب 100 سال کی زندگی عطا کرے، وہ سارا دن عبادت کرتا رہے، ساری رات عبادت کرتا رہے، تہجد بھی عطا کرے، اشراق بھی ادا کرے، چاش بھی ادا کرے، صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھے، روزے پہ روزے رکھتا چلا جائے۔ ارے اس کی 100 سال کی زندگی ہے، 100 سال عبادت کر کے رب اسے جو بھی مقام عطا کرے، ولی بن جائے، غوث بن جائے، کتب بن جائے، ابدال بن جائے، ارے سب کچھ بن سکتا ہے، اس بندے کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ وہ صحابی ہے، ادھر بڑے سے بڑا ولی ہے۔ چند لمحے جو اس نے گزارے ہیں نا مصطفیٰ کو دیکھ کر، چند لمحے گزارے ہیں، ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور وہ 1 گھنٹہ ایک طرف ہے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، غار کے اندر صدیق اکبر نے کیسا دیدار کیا ہوگا؟
وہاں تو آڑ کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں، اور محبوب بھی پاس ہے، اور محبوب خود ساتھ لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، گویا رب نے خاص انتظام کر دیا ہے۔ اے ابو بکر، ساری زندگی تو نے اس سے پہلے بڑی خدمتیں کی ہیں، یہ خاص انعام ہے۔ اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے، اے ابو بکر میری ساری نیکیاں تو لے لے، غار والی ایک نیکی مجھے دے دے۔ تو ذرا غور کیجئے، جس پہ ایک نظر پڑے وہ اتنا کمال والا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ تو نبی کی شان ہے، نبی کے غلاموں کا مقام یہ ہے، جس پہ ایک نظر پڑ جائے وہ کتب چور سے کتب بن جاتا ہے، چور سے کتب بن جاتا ہے۔ یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے، اور نبی کا اپنا مقام کیا ہے؟ ہاتھ اٹھ جائیں، ڈوبا سورج عصر کے وقت پہ آتا ہے، ہاتھ اٹھ جائیں چاند کلیجہ چیر دیتا ہے۔ ارے یہ ایک لمحے کی بات ہے، صدیق اکبر نے 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کے ساتھ گزاری۔ رب نے کیسا کرم کیا ہوگا، اور سرکار نے کیسی کیسی شانیں عطا کی ہوں گی۔ یہ مقام صدیق اکبر ہے، اور حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقام انہیں عطا کیا، ہر صحابی بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا، مگر صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں سچی عقیدے والا بنائے، سچی عقیدے والا۔ آج بعض اوقات اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں، جی سیاسی اعتبار سے صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، اور روحانی اعتبار سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ بھئی جو نماز کھڑے ہو کے پڑھائے، کیا وہ سیاسی خلیفہ ہوتا ہے، روحانی خلیفہ ہوتا ہے؟ روحانی خلیفہ ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ نے تو مصلی دے کر فیصلہ نہیں کر دیا، مصلی دے کے فیصلہ نہیں کر دیا، اور میرے مولا علی نے خود فرمایا اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ سرکار نے انہیں نماز کے لیے منتخب کیا ہے، ہم نے اپنی دنیا کے معاملات کے لیے بھی منتخب کر لیا ہے۔ تو پتہ چلا پہلا نمبر سیاسی خلیفہ بھی صدیق اکبر ہیں، روحانی خلیفہ بھی صدیق اکبر ہیں۔ ہاں یہ معاذ اللہ مولا علی کی شان میں کمی نہیں، مولا علی کی وہ شان ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دمادم مست کلندر صدیق دا، دمادم مست کلندر عمر دا، دمادم مست کلندر ہے عثمان دا، دمادم مست کلندر حیدر دا۔ یہ مولا علی کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے عقیدے والا بنائے، اور نبی کے ہر صحابی کی شان کیا میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ اکبر، ڈرنا چاہیے نبی کے صحابی کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے۔ قیامت والے دن جب رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے نا، ہم کیا اور ہماری مجال اور اوقات کیا، وہاں قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا جب تک یہ نہیں پوچھ لیا جائے بتا نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا کہہ کے آیا ہے۔ وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، اور پتہ ہے کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب سے راضی، رب ان سے راضی ہے۔ تو رب نے تو اعلان کر دیا ہے، اب میرے لیے حکم یہ ہے، اے بندے تو نے جہاں نبی کی بات آئے سر جھکانا ہے، نبی کے غلاموں کی بات آئے تو سر جھکانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب والا بنائے، ادب والی، ایمان والی، محبت والی موت عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہ پیغام دے رہی ہے، دعوت اسلامی اہل بیت کا پیار بھی سکھاتی ہے، نبی کے صحابہ کا پیار بھی سکھاتی ہے، خوف خدا بھی سکھاتی ہے، عشق مصطفیٰ بھی سکھاتی ہے۔ آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ملا شفقت آباد کے اندر فیضان مدینہ ہے، وہاں اجتماع ہوتا ہے، وہاں شرکت کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی پیار محبت والی، سچی عقیدے والی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد انتظامیہ، امام صاحب، خطیب صاحب، متعلقین، کلیار برادری جو ہے، جتنے بھی احباب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب سے خصوصی برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔